السلام علیکم ناظرین، پروگرام اے پی پی ایکسکلوسیو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد ضیاء المرتضیٰ بھیروی۔ ناظرین، آج کے ہمارے پروگرام میں ہم نے دعوت دی ہے ملک انور تاج صاحب، ایم این اے ہیں، پی ٹی آئی کے چارسدہ سے۔ ملک صاحب آج کے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جب چارسدہ کی سیاست کا ذکر ہوتا ہے تو آفتاب احمد شیرپاؤ ایک ویل ناؤن پرسنالٹی ہیں، کئی بار وزیر بھی رہ چکے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا مشکل ہے کہ ایک وزیر کے ساتھ مقابلہ کرنا کہ جو اتنا سٹرونگ کینڈیڈیٹ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے بہت شکریہ۔ بات آپ کی صحیح ہے، آفتاب شیرپاؤ 2 دفعہ چیف منسٹر بھی رہ چکے ہیں، 2 دفعہ فیڈرل منسٹر۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ایریا میں اگر آپ آ جائے اور ان لوگوں کے جو تکالیف ہے اور اس کو دیکھ لے، ایجوکیشن میں لوگوں کو مسائل ہے، ہیلتھ میں مسئلے ہے، گیس لوگوں کو پرووائڈ نہیں کی گئی ہے، ابھی تک بجلی کا وہاں پہ بہت زیادہ ایشو ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پوری پاکستان میں سب سے زیادہ بحران میرے حلقے میں بجلی کا ہے۔ تو ٹھیک ہے، اس تو بہت بڑا تھا، اس کے بڑے بڑے عہدے اس کے پاس تھے، لیکن جو لوگوں کے دہلیز پہ اس کے مسائل حل کرنے کا تھا اس نے نہیں کیا۔ تو اس وجہ سے لوگ تنگ ہو کے اس نظام سے، اس سٹیٹس کو سے تنگ ہو کر لوگوں نے ہمارے انتخاب کی۔ تو ٹھیک ہے، تکلیف تو تھی ایک ایسے بندے کو شکست دینا جس نے 41 سال ناقابل شکست رہا ہو، اور اس کا پہلی دفعہ آپ کا الیکشن ہو اور اس کے ساتھ مقابلہ ہو۔ تو میرا پورا اللہ تعالیٰ پہ اعتماد تھا، اور جس پارٹی سے میرا بلانگ تھا اور جس پارٹی سے مجھے ٹکٹ ملا تھا، تو اس پارٹی کے ساتھ لوگوں کے اس کے 5 سالہ کارکردگی سے لوگ مطمئن تھے۔ کے پی میں گورنمنٹ آئی تھی، تو اسی کارکردگی کی بیس پہ، اپنے لیڈرشپ کے ویژن پہ اور میرے اپنے محنت پہ اور لوگوں میں جو شعور اور آگاہی آئی تھی، اسی بیس پر میں نے آفتاب شیرپاؤ کو ہرایا جی۔ 3 سال ہو گئے آپ کو ملک صاحب حکومت میں آئے ہوئے، آپ کس حد تک نظام بہتر کر سکے ہیں؟ کیا سمجھتے ہیں تبدیلی کا نعرہ جو لگایا تھا خان صاحب نے، کہاں تک کامیابی ملی آپ کو؟ آپ کی بات صحیح ہے، تقریباً 40 سال سے ایک نظام اس طرح چلا رہا ہے، جو موجودہ سیاسی سیٹ اپ تھا، اور جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں آج کل اس نے پی ڈی ایم کا نام اسے دیا ہوا ہے، جو 11 جماعتیں مل کر ان لوگوں نے تقریباً 40 سال سے ہمیں مسلسل ان لوگوں نے ٹھہرایا، ان لوگوں نے ہم پہ حکومت کی۔ ان لوگوں کی وجہ سے یہ ملک اس حالت پہ ہے، اور ایسا نظام اگر آپ کو ملے جو 40 سال سے فرسودہ ہو، جو اداروں میں کرپشن ہو، جو ادارے صحیح طرح سے با اختیار نہیں ہو، اور اس دوران آپ کو حکومت ملے، تو مشکلات تو ہوگی۔ دوسری طرف مافیاز اور ان لوگوں کے وہ جڑیں ہر چیز میں بالکل اس میں ملی ہوئی تھی، تو ان لوگوں کے خلاف حکومت کرنا، اور یہ اس میں مشکلات ضرور ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہماری حکومت صحیح سمت میں جا رہی ہے۔ جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ وہ آپ پہلی دفعہ ہسٹری میں پاکستان میں سرپلس میں جا رہے ہیں، اسٹاک ایکسچینج اوپر جا رہی ہے۔ اس طرح ہسٹری میں تقریباً 54 سال بعد، جنرل ایوب کے بعد پہلی دفعہ 5 بڑے ڈیموں پہ کام شروع ہے، اور آن گراؤنڈ کام شروع ہے، اور فل فلج شکار کام سٹارٹ ہے اس پہ، جس میں بادشاہ ڈیم ہے، جس میں مومن ڈیم اور دوسری اور ڈیمز ہے، اس پہ پہلی دفعہ کام ہو رہا ہے، جس سے سستی بجلی بنے گی، اور زمین بھی زیر کاش آئے گی، بہت زیادہ لاکھوں ایکڑ کے حساب سے۔ تو ایسی منصوبے، اس کے علاوہ جو احساس پروگرام غریب لوگوں کے لیے ہماری حکومت کر رہی ہے، تو یہ بھی غریب لوگوں کو اس کا بینیفٹ مل رہا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو ایک سوچ ہے پناہ گاہ وغیرہ، ظاہراً تو یہ ایک چھوٹی سی بات لگ رہی ہے، لیکن اس کے پیچھے جو سوچ ہے وہ ریاست مدینہ کا ہے، کہ آپ نے ایک ایسے بندے کو جو فٹ پاتھ پہ رات گزارتا ہے، سارا دن دیہڑی کے لیے نکلتا ہے اور اسے دیہڑی بھی نہیں ملتی، اور پھر رات کو اس کے سونے کے لیے جگہ بھی نہ ہو، اور ان لوگوں کو آپ سایہ دے دیں، اور ان کو آپ کھانا دے دیں، ان کو آپ بستر دے دیں، تو ریاست مدینہ کا اصل اصول بھی یہی تھا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ صحت کارڈ جو ہماری گورنمنٹ نے شروع کی، غریب لوگوں کو 10 لاکھ تک مفت کا علاج، کے پی میں تقریباً 100%، اور اب پنجاب میں بھی اناؤنس کر دی گئی۔ تو ایسی انیشیٹوز ہماری حکومت لے رہی ہے، جو آہستہ آہستہ لوگوں کو چیز منتقل ہو رہی اور ڈیلیور ہو رہی۔ اس وقت جو تھوڑا بہت ہمیں ایشو ہے مصنوعی مہنگائی کا، انشاءاللہ اس سے بھی ہم نکل جائیں گے، اور اس سے نکل جائے تو آپ کو خود بہت اندازہ لگے گا، اور آپ کو اندازہ تو اس بات سے بھی ہماری کامیابی بھی لگ سکتا ہے۔ یہ جو پی ڈی ایم کے جلسے ہو رہے ہیں، یہ تو پی ٹی آئی کا ایک
ایک ایم بھی اتنا جلسہ کر سکتا. کل مردان میں جلسہ ہوا، آپ نے دیکھا وہاں پہ پیپلز پارٹی نے اس طرح شرکت نہیں کی، کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ پی ڈی ایم کے اندر کوئی دراڑ پڑ گئی ہے؟ پی ڈی ایم کے اندر صرف پی ڈی ایم کے اندر دراڑ نہیں، پی ڈی ایم کے اپنی جماعتوں میں بھی دراڑ پڑی ہے. جس طرح جی آئی میں جمعیت علماء اسلام میں آپ نے دیکھا مولانا شیرانی صاحب کے بیان کو آپ نے سنا ہوگا. حافظ حسین احمد اس کے خلاف بولے، مولانا شجاع الملک صاحب وہ بھی اس کے خلاف بولے کہ فضل الرحمان ٹھیک راستے پہ نہیں، اور فضل الرحمان ایک جھوٹا بندہ ہے. اس نے ظاہراً بالکل کھلے عام پریس کانفرنس میں یہ بات کی ہے. تو پی ڈی ایم کے درمیان بات ہے. میں کہتا ہوں کہ پی ڈی ایم کے اپنے جماعتوں میں دراڑیں پڑی ہوئی ہے، کیونکہ جب آپ حق پہ نہیں ہو، جب آپ ملک کے لیے اور عوام کے لیے نہ نکلے اور اپنے مفادات کے لیے اور اپنے آپ کو احتساب سے بچانے کے لیے اور نیب سے بچانے کے لیے نکلے، تو اس میں تو دراڑیں ضرور نکلے گی. ملک صاحب یہ بتائیں، اپوزیشن جماعتوں کا جو سٹرانگ موقف ہے، جو عوام میں پذیرائی حاصل کر رہا ہے، وہ ہے مہنگائی. آپ کو اپنے حلقے کی عوام کو مطمئن کرنے کے لیے کوئی مشکلات پیش نہیں آتی؟ جب آپ جاتے ہیں حلقے میں، آپ ایک عوامی آدمی ہیں، تو لوگ سوال نہیں کرتے کہ یہ مہنگائی کا کنٹرول کیسے کریں گے آپ؟ جو غربت میں ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہماری عوام کو اب سمجھ آ گئی ہے کہ یہ مہنگائی کس وجہ سے ہے اور کن لوگوں کی وجہ سے ہے. عوام اب سمجھ چکی ہے کہ کن لوگوں کی وجہ سے؟ اگر ہمارے ناظرین کو بتائیں. یہی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. جو لوگ آج کل اپوزیشن میں ہے اور جو پی ڈی ایم ان لوگوں نے بنا رکھا ہے، اسی وجہ سے یہ مہنگائی ہے. ان لوگوں کے ہر فیلڈ میں اگر آپ دیکھیں، اس کے مافیاز کے ساتھ یہ ملی ہوئی ہے. سب بزنس مین، جس طرح آپ نے پہلے بتایا کہ پی ایم ایل این اور ان لوگ میں بزنس مین ہوتے، سب بزنس مین انہی پارٹیوں میں ہے. جتنے بھی کاروبار ہے اس کا وہ بالکل اس کو ہیڈ کرتے ہیں. تو ظاہری بات ہے ان لوگوں نے یہ چیز بنا رکھی ہے، یہ مصنوعی مہنگائی ہے، اور لوگوں کو یہ سمجھ میں آتی ہے یہ بات. لیکن اب لوگوں میں وہ شعور آ گئی ہے. لوگ اب سمجھ گئے ہیں کہ یہ مہنگائی عمران خان کی وجہ سے نہیں ہے، اور یہ بھی لوگ سمجھ گئے کہ آہستہ آہستہ اس مہنگائی میں تقریباً کمی بھی آ گئی کافی حد تک، کیونکہ ہم تو لوگوں کے ساتھ ان ٹچ ہوتے اپنے حلقے میں، اور عام نارمل مڈل کلاس لوگ ہیں. ہمیں بھی پتہ ہوتا ہے کہ آٹے کا آج کل کیا ریٹ ہے اور گھی کا کیا ریٹ ہے. یہ چیزوں کے بارے میں ہمیں پتہ ہوتا ہے. تو آج کل وہ آہستہ آہستہ اس میں کمی بھی آ رہی ہے، اور لوگوں کے جو اصل مسائل ہیں ہم اس کو ایڈریس کر رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں حکومت کیا اقدامات کر رہی ہے؟ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن جماعتوں کی وجہ سے مہنگائی ہے، تو حکومت کا کام ہے کنٹرول کرنا. حکومت کیا اقدامات کر رہی ہے؟ اس کے تھوڑا سا اگر میں بیک گراؤنڈ میں جاؤں تو دو چیزیں تھیں جس کی وجہ سے مہنگائی، جو یہ بھی اس کے دو ریزن یہ بھی اس میں شامل تھے. ایک ریزن یہ تھا کہ پہلی دفعہ گندم کی پیداوار کم ہوئی اس ملک میں، پہلی دفعہ، اور بارش ایسی وقت پہ ہوئی جو نامناسب تھی، جس کی وجہ سے گندم تقریباً 40% یا 30% کم ہوئی. دوسری وجہ کووڈ 19 کی وجہ سے ساری دنیا میں مہنگائی ہے. صرف پاکستان میں نہیں، پوری ورلڈ میں آپ جا کے دیکھیں، ہر جگہ پہ مہنگائی، ہر جگہ پہ بزنس کاروبار سب کچھ رکا ہوا ہے. 6 ماہ یہاں پہ بھی بالکل لاک ڈاؤن تھا پاکستان میں. یہ بھی ایک ریزن ہے، اور ان چیزوں سے ہم نکل رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ کووڈ 19 کے دوران بھی ہماری گورنمنٹ کو، ورلڈ آرگنائزیشن مختلف تھی، دوسروں ملکوں نے اس کو اپریشیٹ کیا عمران خان کی پالیسیوں کو. اور دوسری بات جو گندم کے کمی تھی، شارٹیج تھی، اس کو منگوایا گیا. اب وہ انشاءاللہ کم ہو رہی ہے اور شارٹیج ختم ہو رہی ہے اور چیزیں مارکیٹ میں آنی شروع ہو گئی ہے. تو انشاءاللہ اس سے یہ چیز کنٹرول ہو جائے گی. اور تیسری جو میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ اپوزیشن اور مافیاز اور یہ چیزیں، تو ان کو بھی تو آپ کو پتہ لگ رہا ہے کہ وہ سب اکٹھے ہو گئے ہیں. اور یہ اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ جب انسان کمزور ہو جائے تو وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، پھر اس میں اتفاق آ جاتی ہے، کیونکہ پھر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو اس مقابلے کرنے کے لیے تو سب اکٹھے ہو گئے. تو انشاءاللہ اس کچھ نہیں ہوگا. عمران خان حق پہ ہے اور سچ پہ ہے، اور ہماری حکومت ان چیز میں اور ان جتنے بھی بحران ہیں ان سے نکل آئی. ملک صاحب یہ بتائیں کہ ابھی کرسمس ہے، اور اس موقع پر برٹش گورنمنٹ نے خاص طور پر بہت حد تک ریلیف دیا ہے. 75% راؤنڈ اباؤٹ انہوں نے جو ہے وہ لیس کر دی ہیں پرائز. جب رمضان آتا ہے، ہمارے مسلمانوں کا ایک بڑا خاص مہینہ ہے، تو ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ میں بھی مہنگائی جو ہے رمضان میں زیادہ کر دی گئی، اس پہ کنٹرول نہیں ہو سکا جیسے کہ پچھلی حکومتوں میں ہوتی تھی. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ پھر رمضان آ رہا ہے، کیا اس دفعہ حکومت کو پہلے سے پلاننگ کرے گی رمضان میں قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے؟ بالکل حکومت پلاننگ کریں گی. ابھی سے اس پہ کام جاری ہے کہ رمضان میں قیمتوں کو کنٹرول کرنا ہے. لیکن میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، یہ حکومت کی کام نہیں ہے. بحیثیت مسلمان ہم سب کا، ہم سب پاکستانیوں کا
یہ ہماری رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ اگر ایک کرسچین اپنی کمیونٹی کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، اور ہر کرسچین یہ کوشش کرتا ہے کہ یہ کرسمس ہے میں لوگوں کو کچھ دے سکوں اور میں لوگوں کو ہیلپ کر سکوں، تو یہ ذمہ داری تو ہماری پاکستانی اور ہماری مسلمانوں کی بھی آتی ہے. ہم پاکستانی جب رمضان میں ہم اس طرح کا مصنوعی مہنگائی پیدا کرتے ہیں یا کوئی اس طرح کا چیز کریٹ کرتے ہیں، تو ہم تو بحیثیت قوم ہم میں یہ آگاہی آنی چاہیے، بحیثیت قوم ہم میں یہ شعور آنی چاہیے کہ یہ رمضان ہے، اور رمضان بیسیکلی اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ دوسروں کے ساتھ، غریب کے ساتھ، ہمسائے کے ساتھ ہیلپ کریں. اور اس پہ مہنگائی کا تو سوال ہی نہیں ہوتا، لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں جو ظہیر اندوز ہے، تو ان چیزوں سے اللہ معاف کرے، ایسے رزق سے اللہ ہمیں بچائے جو ظہیر اندوزی کر کے پھر لوگوں کو تکلیف پہنچائے. ملک صاحب یہ بتائیں کہ پی کے میں جو میٹرو بس چلی ہے، آئے روز اس کے حوالے سے سوشل میڈیا پر خبریں چلتی ہیں کہ جی آج فلاں بس خراب ہو گئی، کبھی کہتے ہیں کہ اسٹیشن کا کوئی ایشو ہو گیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ انتظامی بنیادوں پر کوئی غفلت ہوئی ہے؟ نہیں، اس طرح نہیں. آپ ہر جگہ دیکھ لیں، گاڑیوں میں تو یہ مسئلے آتے ہیں. ایک یا دو دفعہ اس طرح کا واقع ہوا تو اس کو سوشل میڈیا پر یا میڈیا پر اس ایشو کو ریس کرنا کہ اس میں گورنمنٹ کی کوئی غلطی ہے. گورنمنٹ کا اس سے کیا لینا دینا؟ وہاں پر آپ اس کی فیڈ بیک دیکھیں، لوگ اس کو کتنا اپریشیٹ کرتے ہیں، لوگوں کی کتنی آسانی ہو گئی. پشاور میں ٹریفک کیا مسئلہ ہے، اس سے کافی حد تک کنٹرول ہو رہا ہے. تو اس کا بینیفٹ اوور آل دیکھ لیں. ٹھیک ہے، یہ اس طرح کے ایشو ہر جگہ پہ آتی ہے کہ گاڑی میں خرابی ہو گئی یا کوئی مس مینجمنٹ، کوئی ایک چھوٹا موٹا اس طرح کا واقع آتا ہے. لیکن اوور آل میٹرو جو پشاور کا ہے، ایک بہترین، پشاور لوگوں کے لیے ایک بہترین منصوبہ ہے، اور وہاں کے لوگوں کو کافی فائدہ پہنچ رہا ہے اس سے، اور اس کی بڑی زبردست فیڈ بیک آ رہی ہے. آپ کے آئندہ بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے کیا حکمت عملی ہے؟ اپنے حلقے میں خاص طور پر آپ نے اپنے کینڈیڈیٹ کھڑے کرنے ہیں. اس طرح ہے کہ میں اپنے حلقے پہ اپنے پرفارمنس کے بیس پر بلدیاتی الیکشن میں ہماری پارٹی حصہ لے گی. ہمارے حلقے میں میرے آنے سے پہلے 15% ایریا پہ گیس تھا لوگوں کو، اور 85% ایریا بغیر گیس کے تھا. تقریباً اس وقت یہ مضافاتی ایریاز کی آپ بات کریں یا شہر میں شامل ہے؟ نہیں، یہ جو اس میں شہر اور مضافاتی سب جو اچھا، شہروں میں بھی کیسے؟ شہروں میں بھی، نہ شب قدر میں اور نہ تنگی میں اسی طرح ہے. وہاں کی آبادی کتنی ہے؟ وہاں کی آبادی 8.5 لاکھ ہے. 8.5 لاکھ آبادی ہے، اور اس آبادی میں ٹوٹل 15% ایریا میں گیس تھا، اور جس ایریا میں گیس تھا وہاں پہ بھی لو پریشر کا ایشو تھا. میں اور میرے ساتھ ایک اور ساتھی میں ہے ڈسٹرکٹ چارسدہ سے فضل محمد خان، ہم دونوں نے مل کر ایک مین ٹرانسمیشن لائن پرائم منسٹر سے، اسپیشل انرجی منسٹر سے اور منظور کروائی، جو تقریباً 3 ارب کی اس پروجیکٹ ہے. تو اس سے ایک لو پریشر کا، جن لوگوں کو گیس پہلے سے اویلیبل تھا لیکن پریشر نہیں تھا، تو لو پریشر کا مسئلہ بھی حل ہوگا. اس سے کتنے ایریے کے لوگ فیسیلیٹیٹ ہوں گے؟ میں یہی کہہ رہا ہوں آپ کو، تقریباً 450 کلومیٹر مزید گیس میں نے اپنے حلقے کے لیے منظور کروائی، اور اس پہ باقاعدہ کام بھی شروع ہوا. اس کے علاوہ بجلی کے مد میں نے 6 فیڈرز منظور کروائے، اور اس پہ کام جاری ہے. ایک گریڈ اسٹیشن اور منظور کروایا. تقریباً میرے حلقے میں جو مسجدیں ہے وہاں پر بجلی کا وہ ایشو تھا، تو 150 مسجدوں میں نے سولرائزیشن کر دی. سولر بیس پہ اس مسجدوں کو کر دیا، سولر سے اس کو اب بجلی مل رہی ہے، اس کو پانی اور اس کا بجلی کا وہ ضرورت پورا کرتے ہیں اس سے. اس کے علاوہ جو ڈرنکنگ واٹر سپلائی، اس کی سینیٹیشن کی مد میں میرے کام جاری ہے. مختلف ایسے ہے، لوگوں کو ٹرانسفارمرز اور لوگوں کے پولز اور لوگوں کے یہ چیز وہ جو لوگوں کو ضرورت تھی جن چیزوں کی، تو اس مد میں ہم نے کافی کام کروائی ہے. تو اسی بیس پہ انشاءاللہ میرے ساتھ جو MPS ہے وہ بھی لگی ہوئی ہے، اور ہم بھی اپنے حلقے کے لوگوں کی خدمت کرتے ہیں. تو اسی بیس پہ انشاءاللہ اس پرفارمنس کے بیس پر ہم اپنے حلقے میں بھی اور پورے ملک میں بھی انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف بلدیاتی الیکشن جیتے. آپ پر امید ہے کہ پرفارمنس بیس پر آپ الیکشن لڑیں گے؟ بالکل. ملک صاحب یہ بتائیں کہ بنیادی سہولتوں کے ساتھ ساتھ جو اہم چیز ہے وہ ہے انتظامیہ. یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پنڈی اسلام آباد میں بھی اور پنجاب کے مختلف علاقوں میں بھی ابھی تک پٹوار سسٹم بڑا مضبوط ہے، بڑے لیول پر کرپشن ہو رہی ہے. پولیس سسٹم ابھی اس طرح نہیں ہے جس طرح KPK میں ہوا. کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ اس طرح ہے کہ یہ سسٹم تو کافی پرانا ہے، اور اس طرح
ایک سسٹم آپ اگر 70 سال کے سسٹم کو اچانک تبدیل کرنا چاہے تو اس میں تو پھر مزاحمت بھی آئے گی اور ٹائم بھی لے گا. آپ دیکھ لیے اکثر یہ میں سنتا رہتا ہوں خان صاحب سے بھی, مہاتیر محمد کو جب پہلی 5 سال کی دور حکومت ملی تو اس نے صرف ان سسٹم کو ٹریک پہ کر دیا, پھر اگلے 5 سال ڈیلیور کرنا شروع کر دیا, اور پھر تیسری ٹینیور میں ملک ترقی کی راہ پہ گامزن ہوا اور ملک کی معیشت اور اکانومی اٹھی. تو 1-2 سال میں تو یہ سسٹم ٹھیک نہیں ہو سکتا. یہ تو 70 سال سے ان لوگوں نے, ان سیاسی لوگوں نے, ہمارے یہ سسٹم نے, یہ بیوروکریسی اس کا اس طرح کا نظام تھا کہ اس وجہ سے کافی تکالیف ہے, کافی مشکلات ہے, ہارڈلز ہے, لیکن ہماری گورنمنٹ اس پہ مسلسل لگی ہوئی ہے. اور جب آپ کا ارادہ اور نیت ٹھیک ہو اور آپ سسٹم کو ٹھیک کرنا چاہے تو دنیا میں کوئی بھی چیز امپاسبل نہیں ہے. انشاءاللہ یہ سسٹم ٹھیک ہوگا. اور انشاءاللہ اس طرح جب پہلی کے پی میں ہماری گورنمنٹ تھی, پی ٹی آئی میں, تو ہر کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ یہ حکومت کس طرح چلی گی, اور یہ تو نہ پٹوار سسٹم کو ٹھیک کر سکتا ہے, نہ یہ پولیس کو ٹھیک کر سکتا ہے, نہ ہیلتھ کو ٹھیک کر سکتا ہے, نہ ایجوکیشن کو. 2 سال لوگوں میں اسی طرح کا مایوسی تھی. جب 2 سال, تیسرا سال اس سے بہتر تھا, چوتھا سال اس سے بھی بہتر تھا, اور 5واں سال ایسا تھا کہ لوگ جوک در جوک پی ٹی آئی کی طرف آ رہے تھے. آپ نے دیکھا 2/3 میجارٹی پہلی دفعہ پی ٹی آئی گورنمنٹ کی خیبر پختونخوا میں آئی. وہ کیوں آئی؟ وہاں کی ہسٹری ہے کہ جب ایک دفعہ کسی کی حکومت آ جائے تو دوسری دفعہ اس کو موقع بھی نہیں دیتے, لیکن پی ٹی آئی گورنمنٹ دوسری دفعہ 2/3 میجارٹی سے آئی. اور میں یہ آج یہ کہتا ہوں کہ چوتھی دفعہ انشاءاللہ, تیسری دفعہ پی ٹی آئی گورنمنٹ کے پی میں 2/3 میجارٹی کلین سویپ کرے گی اپنی پرفارمنس کی بیس پر. ملک صاحب یہ بتائیں, خان صاحب جب سے وزیر اعظم بنے ہیں صبح و شام وہ ہارڈ ورک کرتے رہتے ہیں, کام بہت کرتے ہیں, لیکن نچلی سطح پر جو ہے عوام کو اس حد تک ریلیف نہیں ملا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ اس میں مختلف وجوہات ہیں. آپ کی بات صحیح ہے کہ اس طرح کی ریلیف ابھی تک نہیں ملی, لیکن ریلیف ملنے میں تھوڑا وقت لگتا ہے. پہلے جب ہمیں گورنمنٹ ملی تو ہماری اکانومی میں ایسی حالت بھی تھی کہ 15 دن تک تو ہماری گورنمنٹ کے ساتھ حکومت چلانے کے لیے پیسے نہیں تھے. پہلی چیز ہم نے اس پہ فوکس کر دی. ہمارے وزیر اعظم جو اکثر کہتا تھا کہ مجھے شرم آتی ہے جب میں کسی سے مانگتا ہوں, لیکن مجبور ہو کر, کیونکہ ملک کا سوال تھا, ملک کے آپ وزیر اعظم بن گئے ہو تو اب ملک کا سوال ہے, ملک کے لوگوں کی عزت کا سوال ہوتا ہے. تو پھر وہ سعودی عرب جا کے, چائنا جا کر ان لوگوں نے ہمارے ساتھ مدد کی اور اس چیز کو تھوڑا سا ہمیں راستہ ملا. اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ ہماری اکانومی آہستہ آہستہ ٹیک اپ شروع اس میں آنے لگی, لیکن درمیان میں کووڈ-19 آ گئی. کووڈ-19 کی وجہ سے پوری دنیا میں, پوری ورلڈ میں اس وقت اکنامک کرائسس ہے. تو پاکستان بھی ظاہری بات ہے لوگوں کو تو ریلیف تب ملے گا جب حکومت کے پاس پیسہ ہوگا, حکومت کی اکانومی مضبوط ہوگی, حکومت کے کوئی اس طرح کا ایشو نہیں ہوگا. تو اس وجہ سے بھی تھوڑے بہت ایشو ہے ملک میں, لیکن انشاءاللہ اس کووڈ-19 کے باوجود بھی ہماری گورنمنٹ اچھی طرف جا رہی ہے. ملک اس وقت ہے تھوڑا بہت, لیکن آہستہ آہستہ آپ دیکھ رہے کہ پچھلے سال کی نسبت اس سال لوگوں میں وہ مایوسی کم ہے, لوگ بہتر محسوس کر رہے. اگلے سال اس سے بھی انشاءاللہ اس گورنمنٹ کے ساتھ خوش ہوگی اور نیکسٹ ٹینیور کے لیے انشاءاللہ دل کھول کر لوگ پی ٹی آئی کی حکومت کو ووٹ دیں گے. جی بہت شکریہ ملک انور تاج صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین, ملک انور تاج صاحب اس امید سے ہیں کہ کے پی کے کلین سویپ کریں گے اور آئندہ بلدیاتی انتخابات میں بھی بھرپور حصہ کریں گے اور وہ بھی جیتیں گے. ہمیں اجازت دیجیے, ملیں گے اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.